بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، قوم لوط اس دنیا کی وہ پہلی قوم ہے کہ جس نے اس دنیا میں پہلی مرتبہ ہم جنس پرستی کی ابتدا کی تھی۔ ابلیس نے اس قوم کی طرف کس عورت کو بھیجا تھا کہ جس کی وجہ سے قوم لوط کی عورتیں گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاکیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو ایسا کیا سکھایا تھا؟ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان اللہ کا سب سے بڑا نافرمان اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی ہم انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ انسانوں کو ورگلائے، بہکائے اور انہیں حق کی راہ سے ہٹا دے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شیطان کسی فرد واحد یعنی ابلیس کا نام نہیں، بلکہ یہ ابلیس کی پوری ایک قوم کا نام ہے، اور ابلیس کی کئی ساری اولادیں ہیں جن کا مقصد ہی انسانوں کو یعنی کہ آدم کی اولاد کو بہکانا اور بھٹکانا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں شیطان کی ذریت کا ذکر ملتا ہے جو کہ ابلیس یعنی شیطان کے مددگار، چیلے اور اس کے معاون ہیں۔ یہ شیطان کے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ انسانوں کو ورگلانے میں، بہکانے میں، برے کاموں کی طرف مائل کرنے میں اور نیکی کے کاموں سے روکنے میں۔ مطالعہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی کئی ساری اولادیں ہیں، جن میں سے ولہان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، مستوط لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے، مرہ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح شیطان کے کئی سارے بیٹے اور پوتے ہیں جن کو شیطان نے مختلف قسم کے گناہوں کو عام کرنے پر مقرر کیا ہوا ہے۔ شیطان کی اس ذریت اور اولادوں میں ایک نام لاکیس کا بھی ملتا ہے۔ لاکیس دراصل ابلیس کی ایک بیٹی تھی جسے اس نے ایک خاص فریضہ سر انجام دینے پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے دو علاقوں سدون اور امارہ کی دو خوبصورت اور سرسبز و شاداب وادیوں میں آباد تھے۔ شیطان نے سدون کے لوگوں کو کچھ یوں بہکایا کہ ایک دن شیطان انسانی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور اس نے سدون کے مردوں کو مردوں میں ہی شہوت لینا سکھایا۔ یہ بدکار عمل سدون کے لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا اور یہ آہستہ آہستہ کر کے اس بدفعلی کے عادی ہو گئے، اور پھر سدون کے لوگ روزانہ کی بنیاد پر یہ بدکار عمل کرنے لگے۔ شیطان سدون کے لوگوں کو اس قدر گمراہ کر چکا کہ اگر ان کے علاقے کے پاس سے کوئی مسافر گزرتے تو یہ ان کے مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناتے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس برائی کے عمل میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہ رہی اور یہ اپنی شہوت کے لیے مردوں کا ہی استعمال کرتے۔ سدون کے لوگ زنا کے لیے بھی عورتوں کے بجائے مردوں کا استعمال کرتے، یہاں تک کہ ان کا یہ عمل پھر چوکوں اور چوراہوں پر کیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی محفل بھی اس بدکاری کے عمل سے خالی نہ رہی۔ ان کی تمام محفلوں میں مردوں کا رقص ہوتا، ان کے ساتھ زنا ہوتا اور یہ بدکاری ہوتی۔ یوں سمجھیں کہ جیسے یہ ان کی محفلوں کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی اور بندے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اہل سدون کو اس بدکار عمل سے باز آ جانے اور توبہ کرنے کا کہا۔ آپ نے اہل سدون سے فرمایا کہ کیا تم اس زمین پر وہ فعل بدکار کرتے ہو، وہ شرمناک کام کرتے ہو، وہ بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے کسی قوم نے اس روئے زمین پر نہ کیا؟ تم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کا استعمال کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، لہٰذا تم اپنی حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن اہل سدون پر حضرت لوط علیہ السلام کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ وہ آپ سے کہنے لگے کہ اگر تم اتنے ہی نیک ہو تو ہمیں چھوڑ کر ہماری بستی کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور اپنے جیسے نیک لوگوں کے ساتھ جا کر آباد ہو جاؤ۔ اہل سدون کی یہ بدفعلی اور مردوں کے ساتھ زنا کرنا صرف ایک گناہ نہ تھا، بلکہ وہ اپنے اس عمل سے پورے انسانی خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے۔ یہ قوم ایک ایسے سنگین گناہ کی ابتدا کر چکی تھی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا پورا قدرتی نظام تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ جب قوم لوط کے مرد اپنی عورتوں کے ساتھ قربت چھوڑ چکے اور وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کا استعمال کرتے، تو یہ ابلیس کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ اس قوم سے ایک اور سنگین گناہ کی ابتدا کروائے۔ ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاکیس تھا اسے حکم دیا کہ وہ قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے۔
ابلیس کی یہ بیٹی لاکیس جو کہ شیاطین اور جنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، ابلیس نے اسے حکم دیا کہ یہ خوبصورت انسانی عورت کی شکل اختیار کرے اور یہ قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے کہ جن کو ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ جا کر انہیں ہم جنس پرستی کا یہ فعل سکھائے۔ لاکیس ابلیس کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک خوبصورت اور نوجوان عورت کی شکل میں ان عورتوں کے سامنے آئی اور ان کے سامنے آ کر ان سے کہنے لگی کہ میں تباہ و برباد ہو گئی، میں تو ضائع ہو گئی، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، وہ ایک خوبصورت اور نوجوان مرد کے عشق میں مبتلا ہو چکا اور وہ اسی کے ساتھ یہ بدکاری کرنے لگا ہے، اب میرا یہ حسن، میری یہ جوانی سب ضائع ہو جائے گا۔ لاکیس کی یہ باتیں سن کر قوم لوط کی یہ عورتیں کہ جن کو ان کے مرد چھوڑ چکے، وہ بھی آہوزاری اور واویلا کرنے لگیں کہ تم بالکل صحیح کہتی ہو، ہم بھی ضائع ہو گئے، اور پھر وہ اپنے مردوں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ ان عورتوں کی یہ آہوزاری سن کر لاکیس مطمئن ہوئی اور بڑے تکبر سے کہنے لگی کہ اب ہم بھی اپنے مردوں کو چھوڑ دیں گے اور ان کی طرف مائل نہیں ہوں گے، ہم بھی اپنے مردوں سے بالکل اسی طرح بے نیاز ہو جائیں گے جیسے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے۔ جیسے ہمارے مرد آپس میں ہی اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، ویسے ہم عورتیں بھی آپس میں ہی اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ لاکیس کی یہ بات سن کر قوم لوط کی عورتیں کہنے لگیں کہ بھلا وہ کیسے؟ ان عورتوں کا یہ سوال سن کر لاکیس ان عورتوں میں سے ایک خوبصورت اور نوجوان عورت کے پاس آئی اور اس خوبصورت اور نوجوان عورت کے ساتھ یہ بدفعلی کی اور وہاں موجود تمام عورتوں کو یہ بدکاری کا عمل سکھایا۔ قوم لوط کی اس نوجوان اور خوبصورت عورت کو کہ جس کے ساتھ لاکیس نے یہ بدفعلی کی، یہ بدفعلی کا عمل بہت زیادہ پسند آیا۔ یہ اس کے بعد امورہ اور صدون کی دیگر عورتوں کے پاس گئی اور انہیں بھی یہ بدکاری کا عمل سکھایا اور ان کے ساتھ بھی یہ بدفعلی کی، اور یوں عورت کے ساتھ بدفعلی کرنے کا یہ نظام، یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں کو یہ بدکاری کا عمل کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی عورتوں کو یہ عمل کرنے سے نہ روکا، بلکہ وہ خود بھی اس بدکاری کے عمل کو کرتے رہے اور اپنی عورتوں کو بھی ان میں شامل رکھا۔ جب قوم لوط کی بدکاریوں کا پارا حد سے زیادہ چڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کا عذاب بھیجا، جس سے کہ قوم لوط کے مردوں اور عورتوں کے وہ جسم کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور شیطان کے حکم کو پورا کرتے تھے، یعنی کہ اس بدکاری، اس ہم جنس پرستی کے عمل کو انجام دیتے تھے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی 5 بستیوں کو اس بدکاری کے عمل کو جاری رکھنے کے نتیجے میں تباہ و برباد کر دیا، یعنی کہ صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ قوم لوط کی اس بدکاری کا ذکر نہ صرف آپ کو قرآن میں ملتا ہے، بلکہ آپ کو ان کی اس بدکاری کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ تورات اور انجیل میں اس قوم کے علاقوں یعنی کہ سدوم اور عمورہ کو بدکاری کے شہر کہا گیا ہے، یعنی کہ سن سٹی کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اکادی صحیفوں اور یونان کی تاریخی کتابوں میں بھی آپ کو اس قوم اور ان کے اس بدکار شہر کا ذکر ملتا ہے۔ ان صحیفوں اور کتابوں میں بھی اس قوم کو اور اس قوم کے ان علاقوں کو ہم جنس پرستی کے اس بدکاری کے عمل یعنی کہ ہومو سیکسولیٹی کے ابتدا کے علاقے بتایا گیا ہے۔ پہلے اس قوم کے مردوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم جنس پرستی کے اس عمل کو شروع کیا، جس میں پھر شیطان کی بیٹی لاکیس نے آ کر اضافہ کروایا اور ان علاقوں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرستی کرنا سکھایا، جسے کہ آج کے اس جدید دور میں لیسبینزم کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو ماننے والے اور اس پر یقین رکھنے والوں کو لیسبین کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد یہ بیماری، یہ بدکاری کا فعل قدیم یونان، افریقہ، چائنا، مصر اور یورپ میں بھی پھیلتا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی یعنی کہ ہومو سیکسولیٹی کی بہت زیادہ حمایت کی، جس کی وجہ سے یہ دیگر ترقی یافتہ ممالک میں بھی بحث کا موضوع بنا۔ ان تمام ترقی یافتہ ممالک میں اس گھنونے عمل کو، اس بدکاری کے فعل کو انسانی بنیادی حقوق میں شامل کرنے کے مطالبے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دراصل تمام مخلوق کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ ہر نسل میں آپ کو نر اور مادہ ملیں گے۔ قدرت کے قانون کے مطابق جب یہ نر اور مادہ ملیں گے تبھی جا کر اس نسل کو، اس قوم کو آگے بڑھایا جا سکے گا۔ اگر تمام نسل، تمام مخلوق آپس میں ملنا چھوڑ دے، یعنی کہ یہ مونس اور مذکر کا فرق کرنا چھوڑ دے، تو وہ قوم، وہ نسل نسب و نابود ہو جائے گی، یعنی کہ اس صفحہ ہستی سے ہی ختم ہو جائے گی۔ انسانی قانون اور انسانی طریقہ کار کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
جس کی وجہ سے جب پہلے کی قوم یعنی کہ قوم لوط نے جب اللہ تعالیٰ کے قانون میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نصب و نابود کر دیا، یعنی کہ صفحہ ہستی سے ہی ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد جو قومیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو نہ سمجھیں گی اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں مداخلت کرنے کی کوشش کریں گی تو اللہ تعالیٰ بھی ان قوموں کا وہی حشر کرے گا کہ جو اس نے قوم لوط کا کیا تھا۔